بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی ابھی تک سفر میں ہوں اور ریکارڈنگ کا کوئی بندوبست نہیں ہے، تو ایک دو دن کے لیے گوارا کریں۔ تو سفر میں جو ہے اسی طرح کام کرنا پڑتا ہے، مجبوری ہے۔ میں تو ٹیکنیکلی لٹریٹ آدمی ہوں، مجھے خود ریکارڈنگ کرنا آتی نہیں، مجھے ضرورت ہوتی ہے آدمی کی، لیکن یہ زیادہ نہیں، انشاءاللہ طبیعت سنبھل گئی ہے اور سفر سے جلد میں گھر لوٹ جاؤں گا اور آرام سے ہوں۔ تو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، تو میسیجز کرتے ہیں، تو میں نے کہا پہلے ہی آپ سے عرض کر دوں۔ دیکھیے، دو اہم خبریں ہیں، دو اہم موضوعات ہیں۔ خبریں تو بہت سی ہیں، ہر خبر اپنی جگہ اہم ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے سب خبروں پہ تبصرہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم کوشش کیا کرتے تھے کہ ساری اہم خبریں آپ کو سنا دیں، لیکن پھر یہ اندازہ ہوا کہ خبریں تو آپ تک پہنچ ہی جاتی ہیں، تو تجزیے تک محدود رکھنے چاہیے جو اہم واقعات ہیں۔ دو چیزیں اہم ہیں آج۔ ایک تو یہ اطلاع، وہ آخر کار مجھے اس پہ کوئی تعجب نہیں ہوا، یہ خبر آ گئی، ایک ایسے اخبار نویس نے دی ہے جو باخبر آدمی ہے۔ نام بتانے میں بھی کوئی حرج نہیں، سہیل وڑائچ صاحب ہیں، ان کے بارے میں کسی کی کوئی بھی رائے ہو، لیکن وہ ان کے ذرائع وسیع ہیں معلومات کے، یہ ہم جانتے ہیں۔ جب وہ کوئی خبر دیتے ہیں تو انہوں نے خبر دی تھی نا نواز شریف کی سب سے پہلے، دا پارٹی از اوور، تو وہ تجزیہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ باقی ان کی رائے سے ظاہر ہے ضروری نہیں ہے اتفاق کیا جائے۔ تو ان کی دی ہوئی خبر ہے کہ شہباز شریف صاحب کا متبادل جو ہے اس کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، اور یہ مجھے اس پہ کوئی حیرت نہیں ہے۔ ایک تو اس پہ بات کروں گا اس لیے کہ شہباز شریف صاحب ڈلیور نہیں کر سکتے، اور اس کی وجوہات بھی میں آپ سے عرض کروں گا۔ کر سکتے ہی نہیں، ویسے تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، اس لیے نمائندہ حکومت ہی کر سکتی ہے، اور امن ہو اور استحکام ہو اور اکثریتی پارٹی ہی کر سکتی ہے۔ لیکن بہرحال ابھی تو اسٹیبلشمنٹ تلی ہوئی ہے اپنی مرضی کرنے پہ۔ اور دوسرا، عمران خان صاحب نے کچھ گفتگو کی ہے، میں کوشش کروں گا کہ وہ جو اس کے ضروری پوائنٹ ہیں وہ سارے آپ سے عرض کر دوں۔ پہلے تو یہ شہباز شریف صاحب کا معاملہ لیجیے۔ جو ہمارے دوست ہیں جو میری مدد کرتے ہیں اور بڑے جہاندیدہ اخبار نویس ہیں، وہ میری رائے سے متفق نہیں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو نہیں نکالا جا سکتا، اور وہ بڑے سینئر اخبار نویس ہیں اور بہت ہی ذمہ دار اور محتاط آدمی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں نکالا جا سکتا، دوسرا آدمی آگے کیا کرے گا۔ میری رائے مختلف ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ جو آدمی بالکل ہی ڈلیور نہیں کر سکتا، اس کی مثال ایسی ہے، اگر یہ لیڈر تو لیڈر ہوتا ہے، لیکن یہ بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک باورچی ہے، وہ آپ بڑا اچھا ہے، اس میں ساری خوبیاں ہیں جو آپ اس کو پسند بھی کرتے، میں کھانا اچھا نہیں پکا سکتا، اور جب مہمان آتے ہیں تو آپ کو شرمندگی ہوتی ہے، مطلب اس کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب کی کیپیسٹی نہیں ہے، وہ نمبر 2 پوزیشن پہ کام کر سکتے ہیں اور لیڈ نہیں کر سکتے۔ اعتراض ان پہ نہیں ہے کوئی، مگر وہ ڈلیور نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اقتدار جو ہے اس کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ وہ کم از کم ہاتھوں میں سمٹنا چاہتا ہے۔ وہ تو معاشرے کا دباؤ ہو، میڈیا آزاد ہو، عدالتیں طاقتور ہوں۔ عدالتیں تو اب رہی نہیں ہیں، یہ نہیں ہے کہ عدالتی نظام خراب ہے، عدالتی نظام اتنا کمزور ہے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ کوئی انڈیویجول کسی وقت کھڑا ہو جائے، اپنے آپ کو خطرے میں ڈال لے، تو وہ بہت ریئر ہوتا ہے اس طرح کے دباؤ میں۔ بہت کم لوگ ہیں، ہم سب جانتے ہیں، چند ایک جج ہیں، کوئی سرگودا میں ایک جج صاحب تھے، انہوں نے سٹینڈ لے لیا تھا، کہیں کہیں کوئی جج ہوتا ہے، ورنہ دیکھو جج جب سرکاری ملازم ہی ہے نا، اور مراج نوکری چھوڑنے کا حوصلہ ایک لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج نے چھوڑی نوکری۔ تو لوگ جب برا وقت آتا ہے، مشکل وقت آتا ہے، اس کا ایک واقعہ بھی آپ کو سناؤں گا، تو لوگ اس وقت بجھ جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں، اللہ یہ کہ کچھ نہ کوئی توکل ہو، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی سے کوئی کام لینا چاہے۔ میری ذاتی رائے میں بہت عرصہ نواز شریف صاحب نہیں رہیں گے، غیب تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن آپ تجزیہ کرتے ہیں تو ایک رائے قائم کرتے ہیں۔
تو ضروری نہیں ہے ہمارے اندازے 100% درست ہوں، لیکن جس اندازے پہ یقین ہو اسے بیان کرنا چاہیے. ہمارا کام یہی ہے، یہی لوگ ہم سے توقع رکھتے ہیں. اور کافی غور کر لینا چاہیے اور مشورہ کر لینا چاہیے. بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ قیادت نہیں فرما سکتے، اس لیے کہ کرپشن خود بھی کرنی ہے، جس کا پتہ بعد میں چلتا ہے، اور اولاد نے بھی کرنی ہے. اور وزیر اعلیٰ ان کی بات نہیں مانتی پنجاب کی. اب پاکستان آدھا تو پنجاب ہے، تو وہ منمانی کرنے کی عادی ہیں، ان کا مزاج ہے شروع سے. اور انہیں شہباز شریف صاحب کی اپنے والد گرامی کی تائید حاصل ہے. اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ناراض ہیں اور ڈپریشن کا شکار ہیں. اور ان کی جو واحد اب ذہنی سہارا ہے، کیونکہ اقتدار کا چسکا ایسا ہوتا ہے جیسے منشیات کا ہوتا ہے. کوئی آدمی کسی نشے کا عادی ہے تو رہ تو نہیں سکتا اس کے بغیر. تو وہ اپنا یہی ان کا سہارا ہے، وہ ان کو ہٹا نہیں سکتے. ان کے بیٹے اس قابل نہیں ہیں، ان کے بیٹے تو واپس ہی نہیں آ سکتے اور کاروبار کر رہے ہیں اور آنا چاہتے نہیں. انہوں نے اپنے ایک صاحبزادے کو ایک بہت ہی تجربہ کار اور لائق سیاستدان کے پاس بھیجا تھا جو اس وقت ان کی پارٹی میں تھے تربیت کے لیے. تو انہوں نے کچھ دن کے بعد کہا کہ اس میں نہیں ہے، کیپیسٹی نہیں ہے. اور ظاہر ہے ہر آدمی ہر کام تو نہیں کر سکتا. وہ عربی کا محاورہ ہے لکل فن رجال، ہر کام کے لیے آدمی ہوتے ہیں، مختص ہوتے ہیں. کسی آدمی نے کرکٹر بننا ہوتا ہے، کسی نے بیوروکریٹ بننا ہوتا ہے، کسی نے شاعر بننا ہوتا ہے. یہ تو فطری طور پہ اللہ تعالیٰ صلاحیت آدمی کے اندر رکھتا ہے. MBBS کرتے ہیں لوگ اور پھر CS میں چلے جاتے ہیں. بھائی 5 سال آپ نے لگائے اس میں، لیکن بہرحال وہ جو آدمی کی تقدیر میں لکھا ہو وہی ہونا ہوتا ہے. اب یہ تقدیر اور تدبیر کیا ہے یہ ایک الگ موضوع ہے، تو پھر کسی وقت جب موقع ملا، اگر کبھی موقع ملا تو بات کریں گے. یہ علمی موضوع ہے. بات یہ ہے کہ اقتدار جو ہے نا وہ فائنلی کچھ ہاتھوں میں سمٹ جاتا ہے یا ایک ہاتھ میں چلا جاتا ہے اگر عوامی دباؤ نہ ہو. اب عوامی دباؤ تو آپ نے دیکھ لیا 26 نومبر کو کیا ہوا. یعنی جب بھی آپ عوام دباؤ ڈالیں گے تو یہ فیصلہ ہے فیصلہ کرنے والوں کا کہ وہ اس کے مقابلے اس سے زیادہ دباؤ ڈالیں گے. اب کچھ عرصے تو یہ معاملہ اسی طرح چلے گا. کتنا عرصہ چلے گا یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. لیکن آخر کو یہ کلیپس کر جائے گا سب کچھ، جیسے 71 میں کلیپس کر گیا تھا. اگرچہ وہ اب کوئی یحییٰ خان نہیں ہے. ایک صاحب نے آج کہا کہ ایک اور یحییٰ خان ہے. یحییٰ خان نہیں ہے، ہر آدمی مختلف ہوتا ہے. تو لیکن یہ کوئی تجربہ کر رہے ہیں جن کے پاس طاقت ہے، مگر یہ تجربہ کامیاب تو نہیں ہو سکتا. جو کچھ تاریخ ہمیں بتاتی ہے اور جو کچھ سیاسی حرکیات ہم نے سیکھی ہیں طویل عرصے میں اپنے اساتذہ کرام سے اور اپنے مطالعے سے اور اپنے مشاہدے سے، یہ سسٹم نہیں چلنے والا. اس میں امن ہو نہیں سکتا. 70% آبادی، پولیٹیکل سائنس کا ایک اصول یہ ہے کہ 20% پاپولیشن اگر مشتعل ہو جائے، ناراض ہو جائے، تو آپ گورن نہیں کر سکتے. تو یہاں 70% پاپولیشن جو ہے وہ ناخوش ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے اور اتنی خراب حالت ہے جس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو لیکن شہباز شریف صاحب کے جانے میں ایک رکاوٹ ہے، ایک نہیں کئی رکاوٹیں ہیں. یعنی بندوبست کرنا ہوگا نا. نون لیگ کیسے مانے گی؟ نون لیگ اس طرح مانے گی کہ نواز شریف صاحب اجازت دیں گے تو معاملہ آگے بڑھے گا. یعنی وہ صاحبزادی کو ظاہر ہے وزیر اعلیٰ رکھنا چاہیں گے. پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لینا ہوگا. پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لیے بغیر نیا وزیر اعظم نہیں چنا جا سکتا. اور ظاہر ہے وہ کچھ نہ کچھ اس کے بدلے میں حاصل کرنا چاہیں گے. سیاستدان جو ہے وہ بزنس مین کی طرح ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں آئیڈیلسٹ ہوتے ہیں. آئیڈیلسٹ کوئی نہیں ہوتا، کوئی ریئر ہوتا ہے. قائد اعظم تھے جیسے، اور ایک حد تک عمران خان بھی ہیں، مطلب وہ کام کرنا چاہتے ہیں. وہ شوکت خانم اس کی گواہی ہے، ورلڈ کپ اس کی گواہی ہے، نیمل کالج اس کی گواہی ہے. کچھ ایک حد تک قائد اعظم کی طرح نہیں. وہ چونکہ اس وقت لوگ ان پہ عاشق بہت ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں دوسرا قائد اعظم. دوسرا قائد اعظم جو ہے وہ اتنی جلدی نہیں پیدا ہوتا. وہ صدیوں میں ایک آدمی ہوتا ہے کسی بھی ملک میں. بس ساری دنیا میں لیڈرشپ کا قائد ہے تو پاکستان میں بھی قائد ہے. مگر بہرحال اب لوگوں کی رائے تو یہی ہے کہ عمران خان کو ہونا چاہیے. اور جو لوگوں کی رائے ہے
آواز خلق نکارہ خدا ہے. تو پیپلز پارٹی چاہے گی کہ بھائی سندھ میں کوئی مزید وسائل ملے یا کچھ بھی ملے، کوئی اور گورنریاں ملیں، کچھ بھی. ظاہر ہے میں کہہ نہیں سکتا، وہ تو زرداری صاحب کی مرضی ہے. اور اب بلاول بھی اسرٹ کر رہے ہیں تو ان سے بھی مشورہ کیا جائے گا. بلاول نے اسرٹ کرنا شروع کر دیا ہے. ظاہر ہے اب ان کی عمر ایسی ہو گئی کہ وہ اپنی بات منواتے ہیں. وہاں انہوں نے اپنی بات منوائی کہ پھوپھی جان جو ہیں وہ زیادہ اسرٹ نہ کریں سندھ میں. اور ظاہر ہے بیٹے کی بات ماننی پڑے گی، اس لیے کہ وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں. جو وصیت تھی، جو چاہے خود ہی لکھی تھی، مگر اب اس وصیت پہ کچھ نہ کچھ تو عمل کرنا پڑے گا نا. اور اولاد سے محبت زیادہ ہوتی ہے. اولاد جو ہے وہ کمزوری ہے آدمی کی. قرآن مجید کہتا ہے فتنہ ہے مال اور اولاد. یہ نہیں ہے کہ لازمی طور پہ فتنہ ہوگا. مال اگر خرچ کیا جائے اللہ کی مخلوق پہ اور سنبھال کے نہ رکھا جائے تو وہ فتنہ نہیں بنے گا. اور اولاد جو ہے وہ سعادت مند ہو تو کوئی فتنہ نہیں ہے. آپ بھی ان سے مشورہ کریں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور وہ بھی اپنا سعادت انہیں نصیب ہو تو جو تربیت سے ہوتی ہے تو کوئی فتنہ نہیں ہے. وہ آپ کے دست و بازو ہیں. بہرحال اولاد اہم ہوتی ہے. جیسے نواز شریف صاحب نے بھائی کو وزیر اعظم بنانے کا اعلان کر دیا، لیکن چونکہ اولاد نہیں مانی تو بس ان کی جو شاہد خاقان عباسی صاحب کو بنا دیا. اب یہ ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کا نام زیر غور ہے، سہیل بڑائی صاحب کہتے ہیں، اور ایک وفاقی وزیر کا، اور ایک کوئی اور صاحب ہے. اب جناب کیا ہوگا کہ یہ آدمی نہیں فیصلہ کرتا، یہ حالات فیصلہ کرتے ہیں. وہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب قول جو ہے اس پہ غور کریں کہ زمانے کو برا نہ کہو. اللہ کہتا ہے زمانے کو برا نہ کہو، زمانہ میں ہوں. یعنی یہاں تقدیر غالب آتی ہے، یہاں آدمی آزاد نہیں ہے. تو جو اب شاہد خاقان عباسی صاحب اگر مانے ہی نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اور وہ وفاقی وزیر جو ہے وہ پتہ چلا کہ سازگار نہیں ہے. جنرل مشرف نے جنرل کینی کو چیف آف آرمی اسٹاف بنانے کا فیصلہ نہیں کیا تھا، ایک اور صاحب کو کیا تھا. لیکن ان سے ایک غلطی ہوگی بڑی. یعنی اعلان فوج میں روایت یہ ہے کہ جس آدمی کو یہ کنوے کیا جاتا ہے آپ کو بنا دیا جائے گا، وہ کسی کو بتائے گا نہیں. اگر وہ بتا دے تو اسے مطلب کچا آدمی ہے، اس کا ظرف کم ہے. ان صاحب نے جناب لوگوں کو بتا دیا تو جنرل مشرف نے جنرل کینی کو بنا دیا. یہ ہے تقدیر الہی کہ آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں اور وہ نافذ آپ کر دیتے ہیں. آپ کو یہی ہے، آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی. اور آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں اور وہ پتہ چلتا ہے کہ تو غلطی ہو گئی. انہوں نے جنرل کینی کو بنا دیا. کس دن آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے جنرل کینی کو بنانے کے فوراً بعد ہٹانے کا بھی فیصلہ کر لیا تھا. اس کی تفصیل عرض کروں گا. میں نے اسی زمانے میں عرض کر دی تھی بس ٹیلی ویژن پہ حامد میر صاحب کے پروگرام میں، اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ تردید کوئی کر دے تو میں جرنلزم چھوڑ دوں گا. سورس ایسا تھا کہ ویل پلیسڈ بھی تھا، دیانتدار بھی تھا، اور میرے ان کے تعلقات بھی دیری نہ تھے. یہ ان کی شفقت مجھے حاصل تھی 2 اشرے سے. تو عرض یہ ہے کہ یہ اب نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس کا امکان پیدا ہو گیا ہے. ممکن اب یہ ہے کہ بھائی شہباز شریف کی جگہ دوسرا آدمی آ جائے. اس کے لیے نواز شریف کو اعتماد میں لینا ہوگا. پنجاب کی وزارت اعلیٰ انہیں کے پاس رہے گی، چاہے جتنی مرضی خرابیاں کریں. خرابیاں بہت وہ کر رہی ہیں. ان کا جو طرز حکومت ہے اس میں انتقام نمبر 1 ہے، اور اپنی شخصیت کو اجاگر کرنا جو ہے وہ اتنا ہی اہم ہے. تو ایسے لوگ زیادہ اچھی گورننس نہیں کر سکتے. اب وہ اخبار نویز ہیں جو عمران خان کے خلاف ہیں، وہ انہیں اچھا اور بہترین ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہیں تو کرتے رہیں، لیکن غیر جانبدار آدمی تو کوئی نہیں مانے گا. اور جو جسے معلوم ہے پنجاب کے حالات اور کس طرح فیصلے ہوتے ہیں اور کابینہ میں کون کون ہے اور کیا کرتا ہے، وہ تو اتفاق کرے گا اس سے کہ وہ کوئی کامیاب وزیر اعلیٰ نہ ہیں نہ کبھی بن سکتے. اس کا امکان ہی نہیں ہے. من مانی کا رجحان ہے، ضد ہے، انتقام لینا ہے. جس آدمی کا مسئلہ انتقام ہو، تاریخ یہ بتاتی ہے تو اسے ناکام ہونا ہوتا ہے. تو ذہنی طور پر لوگ اس کے لیے تیار رہیں. کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، بہت جلدی نہیں ہوگا. اگر ہوگا تو بہت جلدی نہیں ہوگا. اور کوئی آدمی ہوگا وقتی طور پہ کچھ امیدیں قائم ہو جائیں گی. آپ دیکھیں گے کچھ اخبار میں جو ہے نئے وزیر اعظم کی تعریفیں کر رہے ہیں. جو لوگ رابطے میں رہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے
اور حکومت کے سائے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو وہ سچ تو نہیں بول سکتے نا۔ وہ افتخار عرب کا شعر ہے کہ ہوس سے لقمہ تر کھا گئی لہجے کا جلال، اب کسی حرف کو حرمت نہیں ملنے والی۔ جنہیں لقمہ تر درکار ہے وہ سچ تو نہیں بول سکتے، اور اکثر کو لقمہ تر درکار ہوتا ہے، کچھ کو اللہ بچا لیتا ہے، اور کچھ کلیئر ہوتے ہیں ذہنی طور پہ، باضمیر لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کی رائے غلط ہو سکتی ہے مگر وہ کسی کے کہنے پہ کوئی رائے قائم نہیں کرتے۔ جناب علی کرم اللہ وجہ سے منسوب ہے، یہ ہو سکتا ہے الفاظ ایگزیکٹلی وہ نہ ہوں، چونکہ میں نے بہت پہلے پڑھا تھا، کوئی 50 سال پہلے، جناب والا کے خطوط جو ہیں امیر معاویہ کے نام، کہ جو اپنے خیال کو کسی کے خیال سے بدل لے وہ ایک دن اپنے خدا کو کسی خدا سے بدل لے گا۔ کیونکہ وہ علی جناب جو ہیں وہ توحید کے معاملے میں اور باقی چیزوں کے معاملے میں ظاہر ہے جیسی فساد ان میں ہے ویسی کم کسی میں ہوگی، میرے نہیں خیال ہے اتنی فساد کسی اور میں ہو۔ تو ہر ایک کے اعزازات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے لوگ، ہر ایک کی صلاحیتیں اجاگر ہو گئی تھی آپ کی شفقت سے اور آپ کی تربیت سے اور آپ کے بے قرار علم سے۔ تو کچھ چیزیں جو ہیں جو جناب علی کرم اللہ وجہ میں آخری درجے میں پہنچ گئی۔ اب لوگ ایسے بھی ہیں جو امیر معاویہ سے ان کا معادلہ کرتے ہیں، اللہ ان پر رحم کرے۔ امیر معاویہ تو ان کا عشر شیر بھی نہیں، اگر آپ ان کی غلطی کو، جو اجتہادی غلطی نہیں ہے سوچ سمجھ کر کی گئی ہے، تو وہ اگر آپ اس کو نظر انداز بھی کر دیں تو کوئی نہ علم میں تو مقابلہ ہو سکتا ہے، اور تقویٰ میں تو ظاہر ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور نہ صلاحیت بھی نہیں ہے۔ آپ نے خود بھی فرمایا تھا ایک موقع پر، کسی نے کہا امیر معاویہ بڑا سیاستدان ہے، انہوں نے کہا دین مجھے روکتا ہے ورنہ میں تمہیں بتاؤں کہ عربوں کا سب سے بڑا سیاستدان کون ہے۔ ظاہر ہے زیادہ سیلف پریز تو نہیں کر سکتے تھے، تو وہ ان کے شایع نشان نہیں تھا۔ گزارش یہ ہے کہ یہ کام چلنے والا نہیں ہے، وہ ایک سلینگ میں عام زبان میں جسے کہتے ہیں کمپنی نہیں چلے گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کچھ عرصے کا معاملہ ہے اور اس عرصے میں خرابی بڑھتی چلی جائے گی۔ دیکھیے مجھے صبح ایک دوست نے بتایا اور میں حیرت زدہ رہ گیا کہ اتنی تباہی آ چکی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں۔ لاہور اور راول پنڈی کے لاہور اور اسلام آباد کے درمیان فلائٹس جو ہیں وہ بند کر دی گئی۔ اب یہ کسی افریقی ملک میں ہو سکتا تھا، پاکستان میں ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا، اور قوت فیصلہ اتنی کم ہے اور اتنے بزدل اور کمزور لوگ ہیں کہ پی آئی اے کو کی پرائیویٹائزیشن نہیں کر سکتے۔ تو 70-80 ارب روپے کا سالانہ نقصان ہے، اگر آپ اس کو ایک دن میں تقسیم کریں تو دیکھیں کتنے کروڑ روپے بنتے ہیں، 30-40 کروڑ روپے بنتے ہوں گے، وہ تو میں نے حساب نہیں نکالا۔ کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، حالانکہ صرف بجلی گھروں کا مسئلہ حل کر لیا جائے، ان کو جو زائد ادائیگی کی جاتی ہے اور کیا جا سکتا ہے، حکومت کی بڑی طاقت ہوتی ہے، اور صرف اپنا جو ایف بی آر کو ٹھیک کر لیا جائے، اور صرف جو ہے یعنی یہ اپنا نجکاری کر دی جائے، اور حکومت کا سائز چھوٹا کر دیا جائے، جو پریزیڈنٹ ریگن نے کیا تھا، وہ ایک الگ موضوع ہے، تو آدھا کام کیا جا سکتا ہے بتدریج، ظاہر ہے۔ تو 4-5 ہزار ارب روپے کا فرق پڑ جائے گا، آپ کو بھیک مانگنی نہیں پڑے گی، لیکن یہ قوت فیصلہ تو نہیں ہے، اور کمٹمنٹ بھی نہیں ہے، احساس اور ادراک بھی نہیں ہے۔ اصل بات یہ کہ درد ہی نہیں ہے، قوم کا کوئی درد نہیں ہے۔ جو لوگ کرپشن کرتے ہیں، یعنی اس میں کوئی شبہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ پرلے درجے کے کرپٹ ہیں، ان کا سارا خاندان جو ہے تقریباً، شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ ان میں ایسا ہو سکتا ہے جو نہ ہو، اور زرداری صاحب کی کرپشن کوئی چھپی ہوئی چیز ہے۔ جب بالٹی میں سوراخ ہو تو پانی کہاں سے جمع ہوگا؟ جس آدمی نے پیسے بنانے ہیں تو وہ کیا کرے گا؟ جس نے نہیں بنانے تھے اس کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا۔ تو یہ تو میرا خیال ہے کہ کچھ عرصے میں، آپ عرصے کا تعین نہیں میں کر سکتا، ہاں جی، کیونکہ یہ تو راز اللہ تعالیٰ بعض اوقات پیغمبروں کو بھی نہیں بتاتا، بعض اوقات کیا اکثر اوقات نہیں بتاتا۔ غیب کا مکمل علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ اب آ جائیں جی عمران خان صاحب پہ۔ عمران خان صاحب کو پیشکشیں کی گئی 26 نومبر سے پہلے، اور انہی لوگوں نے کی جو اب ملے ہیں ان سے، ان کے ذریعے کی گئی۔
کہ بنی گالہ چلے جائیں اور یہ ہے، اور 6 مہینے تک بولے نہیں اور حکومت کو گوارا کریں اور یہ نہ کریں اور یہ نہ کریں. اس نے انکار کر دیا. یعنی وہ گھر چلے جاتے. اگر یہ لوگ سمجھ سکتے کہ کس بات پہ وہ مان سکتا ہے، یہ اس کے مزاج کو نہیں سمجھتے. وہ چلے جاتے. ظاہر ہے بنی گالہ میں رہنا جو ہے وہ جیل میں رہنے سے تو 1000 گنا بہتر ہے. لیکن یہ کہ وہ خاموش رہے، خاموش خان صاحب نہیں رہ سکتے. بہت طویل عرصہ میں نے ان کے ساتھ گزارا. خاموش رہنا ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. یعنی اگر فرض کرے وعدہ کر لے جب وہ نہیں کریں گے تو وہ اس کو توڑ دیں گے. ایک آدمی کی افتاد طبع، اس کا مزاج، اس کی عادات اس عمر میں نہیں بدلتی ہیں، بلکہ 14-15 سال کی عمر کے بعد نہیں بدلتی. عادت جو پڑ جائے، شخصیت مکمل ہو جاتی ہے 14-15 سال کی عمر میں، اس سے زیادہ نہیں. کچھ پیدائشی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ ماحول سے اخذ کرتا ہے آدمی، کچھ والدین کا اثر ہوتا ہے، کچھ جینس کا اثر ہوتا ہے، کچھ نام کا اثر ہوتا ہے. تو خان صاحب نے جو آج گفتگو کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کے خلاف اور محسن نقوی صاحب کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کرے. پھر یہ کہا کہ انٹرنیشنل فورمز پہ بھی جائیں گے اور جناب اس کو اٹھائیں گے. اور یہ بھی انہوں نے وضاحت کر دی کہ 14 آدمیوں کا یا 12 کا کہا کہ نام ہے، اور باقی تو ابھی پتہ چلے گا. یعنی یہ تو مسئلہ حل ہو گیا کہ کتنے لوگ ہیں. یعنی 12 سے زیادہ ہیں ظاہر ہے، لیکن وہ تو تفصیل آئے گی تو پھر پتہ چلے گا. اور یہی ہمارا خیال تھا. کچھ دن کنفیوژن رہا لیکن اب تو دور ہو گیا. سینکڑوں آدمی نہیں ہیں، بالکل نہیں ہے سینکڑوں آدمی. اور وہ ظاہر ہے لوگ غصے میں ہیں اور بدگمانی میں ہیں. تو بدگمانی میں یہ نہیں کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں زیادہ ہے آپ ان کے نیت تو شبہ کریں، لیکن یہ ہے کہ جب آدمی بدگمان ہوتا ہے تو وہ غصے میں ہوتا ہے تو وہ بعض پہلوؤں پہ غور نہیں کر سکتا. دوسرا خان صاحب نے یہ کہا، کل رات میں سے سوچتا رہا لیکن میں نے کہا مناسب نہیں ہے بات کرنا، ایک آدھ دن ٹھہر جاتے ہیں، کہ کل پوری تصویر ان کے سامنے پیش نہیں کی گئی. یعنی گوہر علی خان ملے اور دوسرے جو لوگ ملے تو خان صاحب نے آج کہا ہے کہ انہیں پتہ نہیں تھا یا اندازہ نہیں تھا. ایک ہی بات ہے بھائی، ہر آدمی اپنا نقطہ نظر پیش کرتا ہے اور بعض معلومات نہیں چھپاتا. یہ اتنے بڑے لوگ نہیں ہیں کہ جو پورا سچ بول سکیں. ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں کہ اپنے خلاف بھی بات جاتی ہے دوسرے. ایک انہوں نے انڈورس کر دیا اس کو، اپنی بیگم کو، کہ میں نے کہا تھا ان سے جانے کے لیے، اور یہ بھی بات انہوں نے واضح کر دی، اور یہ انہوں نے اس کی پوری تصدیق کر دی اور خوش دلی سے تصدیق. بعض چیزیں تو وہ ناگواری سے کرتے ہیں. مثلا یہ کہ بہت سے لوگوں کو وہ برداشت کر رہے ہیں پارٹی میں، جب انہیں موقع ملے گا تو ان کے عہدوں سے تو ہٹا دیں گے. ابھی بھی کچھ لوگوں کو کل بھی ہٹایا. تو یہ واضح ہو گیا کہ وہ اپنی جدوجہد جاری رکھنا چاہتے ہیں اور دباؤ برداشت نہیں کرتے. میں نے اس میں بہت دیر تک غور کیا کہ اپنی زندگی میں، پریکٹیکل لائف میں کتنے ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو ہر طرح کا دباؤ برداشت کر سکتے تھے لیکن اپنی رائے پہ کبھی سمجھوتا نہیں کرتے تھے. تو 2 ایسے آدمیوں سے میں ملا ہوں. ایک صلاح الدین صاحب تھے، تکبیر کے ایڈیٹر. اس زمانے میں ویکلی اخبارات کافی پڑھے جاتے تھے، ویکلی میگزین. تو انہیں پتا تھا کہ ایم کیو ایم انہیں قتل کرنا چاہتی ہے. 10 یا 12 محافظ گلبدین حکمت یار نے بھیجے تھے افغانستان سے، جو انہوں نے واپس کر دیے. ایک آدمی رکھا، وہ بھی گھر پہ بیٹھا رہتا تھا. وہ چھوٹی سی ان کے پاس گاڑی تھی. انہیں پتا تھا کہ الطاف حسین انہیں قتل کرانا چاہتا ہے. اس حالت میں آدمی کا معدہ جواب دے جاتا ہے، اس کی نیند ختم ہو جاتی ہے، اور کم از کم وہ یہ تو کرتا ہے اپنی حفاظت کا بندوبست کرتا ہے، گارڈ رکھتا ہے، اور وہ رکھ سکتے تھے اور انہیں تو بھیج دیے گئے تھے. مگر یہ ہے کہ وہ اس مقتل میں کھڑے رہے اور ایم کیو ایم کی مخالفت کرتے رہے. آج کی ایم کیو ایم نہیں، وہ جو ایم کیو ایم تھی. آج کی ایم کیو ایم تو بے ایمانی ہے. تو دوسرے سید ابو العلا مودودی تھے، اور لوگ ہو سکتے ہیں جنہیں میں نہ ملا ہوں. فوج میں ایسے لوگ تھے، لیکن وہ میں اگر یعنی 65 میں 71 میں کی جنگوں میں جو لوگ ابھرے، اس میں سے کچھ کرداروں کو میں جانتا ہوں. ایک صاحب سے میں ملتا بھی رہا ہوں، بلکہ 2 آدمی سے ملتا رہا ہوں جو غیر معمولی جرت کے لوگ تھے. یعنی سر ہتھیلی پہ رکھ کے میدان جنگ میں جاتے تھے، مرنے کے لیے تیار ہوتے تھے. ایسے بہت لوگ ہوتے ہیں.
اب ہم چونکہ فوج سے ناراض ہیں تو ہمیں اس میں سوائے خامیوں کو کچھ نظر نہیں آتا. ایسا نہیں ہوتا. کریکٹر انڈیویجول کا ہوتا ہے. 5 لاکھ آدمی ہیں تو ہر آدمی ایک دوسرے سے مختلف ہے. پالیسیوں پہ اختلاف ایک آدمی سے ہو سکتا ہے، 2 سے ہو سکتا ہے، 1000 1500 سے ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ سب کے سب لوگ غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ سب لوگ بدنیت تو نہیں ہو سکتے. تو گزارش یہ ہے کہ دوسرے آدمی سے سید ابو العلا مودودی، میں ان سے ملتا بھی رہا، میں نے ان کے احوال بھی پڑھے، اور میری رائے یہ ہے کہ انہوں نے ایک بڑی اجتہادی غلطی کی کہ الیکشن میں لڑنے کا فیصلہ کیا 56 میں، جس میں پارٹی میں کچھ لوگ چھوڑ کر چلے گئے. لیکن خوف ایسی چیز ہے کہ ان کے جو لوگ انہیں چھوڑ کر چلے گئے ان میں جو معتبر ترین لوگ تھے، میں ان سے ملتا رہا، ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ بھی مانتے تھے کہ خوف اس آدمی کی کھال میں داخل نہیں ہو سکتا، اور دوسرا وہ یہ بھی مانتے تھے کہ ان میں شائستگی جو ہے وہ ضرب المثل ہے. باقی ان کی رائے وہ مسترد انہوں نے کر دی، پارٹی چھوڑ دی. اور لکھنے کی چیزیں ہیں، لیکن آج کل لکھنے کا وقت کہاں ہے. یہ کام کاج ہیں، دھندے ہیں، وہ اپنا اس میں وقت ضائع ہو جاتا ہے. ورنہ لکھنی چاہیے یہ سب چیزیں. 55 56 سال ہو گئے، 56 سال اور 6 مہینے ہو گئے جنرل میں. لکھنی چاہیے، کوشش بھی کروں گا انشاءاللہ، اب طبیعت بہتر ہو رہی ہے. تو سید ابو العلا مودودی کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی. وہ قادیانیت کے خلاف جو تحریک اٹھی، انہوں نے حالانکہ بہت شائستگی کے ساتھ دلائل دیے تھے، وہ ایجیٹیشن میں شریک نہیں تھے اس طرح، اور اطلاع شاہ بخاری ان سے ناراض بھی تھے اس بات پہ. لیکن وہ ہر آدمی کا اپنا مزاج ہوتا ہے، انہوں نے لکھ دیا اور بات واضح کر دی کہ ان کی رائے یہ ہے. انہیں پھانسی کی سزا سنا دی گئی، اور وہ اس کے بعد اگر صدر سے رحم کی وہ اپیل کرتے تو وہ انہیں چھوڑ سکتے تھے. لیکن انہوں نے ایک لمحے کو بھی نہیں سوچا اور کہا میں اپیل تو نہیں کروں گا، اور تکلیف برداشت کرتے رہے. جیل میں بہت پھوڑے نکلا ہے. اب پھوڑے جس آدمی کو نکلے ہوں، وہ ہر آدمی کو کبھی نہ کبھی اسکن خراب ہوتی ہے، تو وہ اس کی اذیت کتنی ہوتی ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. لیکن انہوں نے جیل حکام سے کوئی درخواست نہیں کی، یعنی اتنی تکلیف مسلسل. عمران خان کا بھی یہی معاملہ ہے. عمران خان کا نہ صلاح الدین ہے کہ پابندی سے قرآن پڑھتے ہوں، بہت آپ پڑھتے ہیں ویسے، اور نہ وہ سید ابو العلا مودودی ہیں. سید ابو العلا مودودی جو ہیں وہ دلی کی تہذیب کے آدمی تھے. عمران خان جو ہے وہ ایک بالکل ہی اور مزاج کے آدمی. لیکن بہادر تو ایسے ہیں، اور اعصاب اتنے آہنی اعصاب ہیں. یہ 2 دن جیل نہیں کاٹے گا، بالکل درست ہے. میں کہتا تھا آپ پھر کہیں گے جب اس نے جیل کاٹ لی ہے تو میں کیا کہوں کہ نہیں کاٹی. یعنی بالکل میں نے کہا کہ بھی جیل اس نے ٹھیک کاٹی. اب اس کو 1 سال سے اوپر ہو گیا ہے، اور ہم بھی جیلوں میں بڑی دفعہ گئے ہیں، بڑی دفعہ رہے ہیں، اور میرا یہ بالکل فارمولہ ہے کہ جو آدمی 1 سال جیل کاٹ دے اس کے بعد وہ پھر 5 سال بھی کاٹ سکتا ہے، اس سے زیادہ بھی کاٹ سکتا ہے. رانا ثناء اللہ نے ٹھیک کہا کہ رانا ثناء اللہ نے پہلے یہ کہا تھا کہ 2 دن میں نہیں کاٹ سکتا، لیکن رانا ثناء اللہ کو غور کرنا چاہیے تھا کہ خود انہوں نے جیل کاٹی بڑی ہمت سے، جنرل مشرف کی، اور جاوید ہاشمی صاحب نے کاٹی، اور خواجہ سعد رفیق نے کاٹی، اور پرویز رشید نے کاٹی، اور کتنے لوگوں نے کاٹی. تو بھائی آپ کو غور کرنا چاہیے تھا کہ کیا یہ سب لوگ کاٹ سکتے ہیں؟ اور بڑی تکلیف کاٹی ہے اپنا پرویز رشید نے اور جاوید ہاشمی نے اور خواجہ سعد رفیق نے. خود رانا ثناء اللہ تو عمران خان کیوں نہیں کاٹ سکتا؟ ذرا غور کیا ہوتا. لیکن غور کہاں، جب آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں تو غور کرنے کی کہاں. لیکن رانا ثناء اللہ کی خوبی ہے، خامیاں بھی ہیں، لیکن خوبی ہے کہ وہ اپنا غلطی ہو تو بعض اوقات مان لیتے ہیں، ڈھٹائی کا مظاہرہ نہیں کرتے. اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے کہا تھا کہ 2 دن نہیں کاٹ سکتا، یہ مولانا فضل الرحمان کی بھی رائے تھی. لیکن انہوں نے کہا کہ جو میرا مشاہدہ یہ ہے، جو آدمی 1 سال جیل کاٹ لے وہ 5 سال بھی کاٹ سکتا. 5 سال کہاں جی، جو ہمارا اندازہ ہے اتنا وقت نہیں لگے گا. اور ڈٹرمنٹ وہ اتنے ہی ہیں. جو آدمی جس کو کیڑے کاٹتے رہے ہوں، اور چھت پہ بارش برستی رہی ہو، اور سردی میں تکلیف دی گئی ہو، اور گرمی میں تکلیف دی گئی ہو، اس کو برداشت کر لے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قدرت اس سے کوئی کام لینا چاہتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت عظیم کارنامے انجام دے. کل تو وہ حکومت میں آئیں گے، پہلے انہوں نے بڑے بلنڈر کیے، اچھے کام بھی بہت سے کیے، اپنا ڈیم بنائے، ہیلتھ کارڈ دیا،
اپنا کورونا سے اچھی طرح نمٹے اور بہت سے کام کیے، آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن بزدار کو بنایا، اور بزدار کو بنانا اتنی بڑی غلطی تھی، اتنی بڑی تباہی، اکثر اول تو انہیں اقتدار ہی نہیں لینا چاہیے تھا۔ اب بہرحال اب حکومت میں آئیں گے، تو اگر آئے 2/3 اکثریت کے ساتھ، کب آئیں گے یہ نہیں کہا جا سکتا، ہو سکتا ہے کچھ زیادہ وقت لگ جائے، لیکن ووٹر تو اپنی جگہ سے ٹلا ہی نہیں، ہلا ہی نہیں اپنی جگہ سے، لوگ جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ایسی بارفتگی، ایسے واقعات سامنے آئے ہیں کہ آدمی دنگ ہی رہ جاتا ہے، سر ہتھیلی پر رہ کر لوگ آئے۔ ایک اور بحث چل رہی ہے کہ پختونخوا نے صرف کیا اور کسی نے کچھ نہیں کیا، جس سے سبھی نے کیا، پختونخوا نے زیادہ کیا، یہ ہے نقطہ۔ اور ظاہر ہے انہوں نے اپنے عمران خان کو اپنا خان مان لیا، اور جب وہ مان لیتے ہیں تو یکسو ہو جاتے ہیں، لیکن جو جن لوگوں کی یعنی شہادت ہوئی ہے اس میں 50% ہی ہیں پشتون، باقی جو اسلام آباد کے ہیں، مری کے ہیں، بلوچستان کے 2 آدمی ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے کہ بالکل سبھی کچھ انہوں نے کیا، انہوں نے دوسروں سے زیادہ کیا۔ تو عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور تیسری ایک بہت اہم چیز بھی ہے، ان صاحب سے میرا رابطہ نہیں ہو سکا، نمبر نہیں مل سکا ان کو، علی امین گنڈاپور کے بارے میں مجھے افسوس بھی بہت ہوا اور اطمینان بھی ہوا ایک پہلو سے کہ ان کے بارے میں جو رائے میں نے قائم کی تھی وہ درست ہے۔ میر شرافت کو جنہوں نے ہرا دیا تھا محترمہ مریم نواز کو، وہ تو پھر فارم 47 کی بنیاد پہ جیتی نا، اسے گندی گالیاں دی ہیں، یہ کنفرم ہو گیا، یہ سورسز نے کنفرم کیا پوری طرح سے۔ گندی گالیوں سے مراد ہے ماں بہن کی گالیاں دی، اور وہ سخت ٹینشن میں ہے، میرا خیال ہے وہ کل سوئے بھی نہیں ہے، کہ کل کا واقعہ یا پرسوں کا، اور انہوں نے اپنے دوستوں کو بتا بھی دیا ہے، اور وہ علی امین گنڈاپور سے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ جو آدمی اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر تم اپنے باپ کے ہو تو یہ ماں کی گالی ہے نا، کسی کی ماں کو گالی دینا، اور بدترین آدمی بھی ماں کی گالی، کسی کی ماں پہ تہمت نہیں لگاتا، اور نام لے کے کہا انہوں نے، فلاں آدمی اگر تم اپنے باپ کی اولاد ہو اور میں تمہارا باپ یہاں کھڑا ہوں، تو یہ ثابت ہو گیا بازاری آدمی ہے۔ لیکن خان صاحب نے بہرحال ان کو بنا دیا، اور اب ان حالات میں بدل بھی نہیں سکتے، اور کوئی شرم و حیا ہو تو علی امین کو خود مستعفی ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ جس آدمی میں اتنا ضبط بھی نہیں ہے کہ خود کو گالیاں دینے سے نہیں روک سکتا، اور اپنی پارٹی کے آدمی کو جو ظاہر ہے ان کے خیر خواہ ہیں، جس نے قربانیاں دی ہیں، کاروبار تباہ کیا ہے، دباؤ برداشت کیا ہے، ظاہر ہے حکومت کا مخالف کاروبار تو نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ جو بس سروس ہے، نیازی بس سروس مشہور ہے، اس کے اڈے تباہ کیے جا رہے ہیں، لاہور میں بھی، سیال کوٹ میں بھی، ہر کہیں طلع یہ ہے۔ اور ایک آدمی کیا، سینکڑوں ایسے آدمی ہیں، اور ان کا سیال کوٹ کا اڈا تو تباہ ہو نہیں جا، خواجہ اعظم کا شہر ہے، خواجہ اعظم صاحب تو اپنے مرشد سے بگڑ گئے تھے، تو اس کے ساتھ وہ انہوں نے یعنی ایک ہی لفظ ہے، بدتمیزی کا ارتکاب کیا تھا۔ اب کوئی آدمی اپنے روحانی پیشوا سے اگر بگڑ جائے تو اس کے ساتھ تلخی تو نہیں کرتا، مگر انہوں نے تلخی کی، وہ واقعہ میں نے یہ لکھ دیا تھا، پھر کسی وقت بیان کر دوں گا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو انتقام سے باز آ نہیں سکتے، جو یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ انتقام لینے والا زندگی بسر نہیں کرتا، زندگی اسے بسر کر دیتی۔ تو یہ 2-3 اہم چیزیں تھیں، یہ دفتن مجھے یاد آیا اپنا علی امین گنڈاپور کا۔ بہت افسوس ہوا، بہت افسوس ہوا، ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ ابھی کچھ دن، کچھ عرصہ اقتدار نہیں ملے گا عمران خان کو، اور ابھی تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن اچانک بھی ہو سکتا ہے، ہم غائب کا علم تو نہیں رکھتے، بار بار میں عرض کرتا ہوں۔ آج کی یہی گزارشات ہیں، میرے پاس لکھی ہوئی خبریں بہت پڑی ہیں، سامنے پڑی ہیں، لیکن وہ ان خبروں سے کیا لینا دینا، وہ تو آپ کو پہنچ ہی جائیں گی۔ ایک تجزیے کی ضرورت ہوتی ہے، جو کچھ میں نے سارا دن غور کیا اور جو معلومات ملی وہ میں نے آپ سے کر دی ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔